پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے شمار کرم، رمضان مبارک کی آمد ہوئی۔ تیاری کر لو، رمضان کی تیاری کر لو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو تیار کرو رمضان کے لیے استغفار کر کے تیار کرو، اپنے آپ کو نیکی کے لیے مستعد کر کے تیار کرو، اور قرآن پاک کی تلاوتیں کرنی ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور یہ کہ روزے رکھنے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ کچھ لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا کہیں میں مر نہ جاؤں۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو کہیں روزے رکھنے کی وجہ سے میرا انتقال نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ پیارے بھائیوں، روزے رکھنے کی وجہ سے تو انسان کو زندگی ملتی ہے۔ آپ دیکھیں، غور کیجئے، دیکھیں کسی کو اگر کئی دن تک اگر کھانا نہ ملے تو ایک الگ بات ہے، ایسی جگہ پر جا کے پھنس جائے ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بندہ تھوڑا کھانے کی وجہ سے مر گیا۔ یہ ضرور سنا ہوگا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے مر گیا۔ حقیقت کہتا ہوں، یہ ضرور سنا ہوگا کہ زیادہ کھائے اور بندہ مر گیا، لیکن تھوڑا کھانے کی وجہ سے مر گیا یہ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ پیارے بھائی، روزہ تو حیات ہے، روزہ تو حیات ہے۔ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لو۔ اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ درمیان کا حصہ کیا؟ مغفرت ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ آخر کا حصہ کیا ہے؟ جہنم کے عذاب سے خلاصی ہے۔ رمضان ہے، آ گیا رمضان، ماشاءاللہ، خوش ہو گئے، خوش نصیب۔ پیارے بھائیوں، سچی بات کہتا ہوں، اہل اللہ جو ہیں اس مہینے کا پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ یہ مہینہ آئے گا تو اس میں بیٹھ کے درود پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، رب کی عبادت کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، غور تو کرو، جس میں نفل فرض کے برابر فرض 70 فرضوں کے مساوی ہو گئے، پورے مہینے کے اندر یہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات جاری کر دی، اور اس میں ایک رات ایسی عطا فرما دی کہ اس میں عبادت کرو تو 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ اب اندازہ تو کرو، پہلے استغفار کرو، جب تک ستھرا نہیں کرو گے نا۔ دیکھو پیارے ساتھی، گھر کس نے بنایا، صفائی نہیں کی، پردے لٹکا دیے، قالین بہترین قسم کی بچھا دی، سارا سلسلہ ہو گیا، اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ پہلے صفائی ہونی چاہیے، پہلے استغفار ہوگی، صفائی ہوگی تو بات بنے گی نا۔ اور جب صفائی ہو جاتی ہے پیارے بھائیوں، اور اپنا زاویہ جب آپ اپنے آقا کی طرف کر دیتے ہو، پھر حضور کی تجلیاں دل میں چمکنے لگ جاتی ہیں۔ حقیقت کرتا ہوں، تو اپنے آپ کو ستھرا کرو، ٹھیک ہے نا، استغفار کر کے 70,000 75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھو، یا 1.25 مرتبہ پڑھو، گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے۔ اور استغفار جو میں نے آپ سے رکھی تھی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ هو الحی القیوم بھی پڑھ دیتے ہیں، مگر الحی القیوم جو کچھ لوگوں کے معمولات ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں اگر زبر پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، ملا کے پڑھیں گے تو یہ فوائد ہوں گے۔ یہ لوگوں کے اپنے تجربات ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، بہرحال آپ اس کو پڑھیے اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ جس نے 3 مرتبہ استغفار پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، لیکن ہمارے گناہ ایسے ہیں نا کہ اب ہم بھی تو کیا کریں۔ ہم اپنے گناہوں پر نہ تو ہمیں وہ ندامت ہے، اور نہ ہی ہمارے گناہ ایسے ہیں جو فوراً معاف ہو جائیں۔ ہماری حرکتوں کی وجہ سے رب کی رحمت تو برس رہی ہے۔ پیارے ساتھیوں، میرے آقا کا فرمان تو حق ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ سونے کا کشتہ فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر جسم پہلے سے بیمار ہو تو پہلے جسم کو تو صاف کر لو نا۔ ستھرا پانی زمین کو یقیناً سرسبز بنا دیتا ہے، بشرطیکہ کہ زمین کو تو ذرا صحیح کر لو نا، وہ تو شور زدہ نہ رہے۔ حضور کا فرمان تو حق ہے، سچ ہے، سچی بات ہے۔ حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم تو وہی بات کہیں گے جو صاحب روزہ نے فرمائی، کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔